اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت احادیث سے وارد ہے۔ وعن ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انه حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضانا ثم اتبعه 6 من شوال فذلك من صيام الدهر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے بیان کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال المکرم کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا ہمیشہ رکھنے کا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزہ رکھنا جمہور کے نزدیک مستحب ہے۔ شافعیہ کے نزدیک عید الفطر کے بعد سے لگاتار 6 روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن بعض حنفیہ میں سے متفرق طور پر روزہ رکھنے کو افضل کہا ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ لگاتار روزہ رکھے جائیں، اور اس وقت کے مشہور عالم دین محبوب العلماء والصلحاء حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی یہی خیال ہے۔ علامہ شامی کے جانب اس قول کو منسوب کیا ہے۔ امام ترمذی کے سنن ترمذی کے صفحہ نمبر 124 کی تشریح سے یہ بات مترشح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نزدیک متفرق طور پر روزہ رکھنا جائز ہے، جس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ لگاتار روزہ رکھنا افضل اور بہتر ہے۔